بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. قاری سہیل نظام ہمارے ساتھ موجود ہیں. تلاوت قرآن کریم سے ہماری ٹرانسمیشن پیام رمضان کا آغاز کرے تھے. جی ایک اور ٹرانسمیشن کا ایک اور دن، رمضان کا ایک اور روزہ. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع بھی جی رمضان کے تیسرے عشرے کی مناسبت سے ہے. جیسے تیسرے عشرے کا آغاز قریب ہے، اس لیے آج ہم اعتکاف کے فضائل کے اوپر اور مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تاکہ جو لوگ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے خود کو اس عبادت کے لیے تیار بھی کر سکیں. مگر موضوع پر جانے سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج 19 رمضان مبارک ہے، اور یہ وہ دن ہے جب شجاعت، عدل اور علم کے پیکر امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام پر کوفے کی مسجد پہ نماز فجر کے وقت وار کیا گیا. یہ وہ ہستی ہے جو بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ تربیت میں پروان چڑھی، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے ہر میدان میں بے مثال قربانیاں دی. علم، عدل، شجاعت اور عبادت کا ایسا حسین امتزاج کہ تاریخ میں بہت کم لوگوں کو نظر آتا ہے. رمضان کی صبح ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتی ہے جب مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں امیر المومنین پر وار کیا گیا، جس کے نتیجے میں 21 رمضان مبارک کو انسانیت، عدل و انصاف کی ایک عظیم علمبردار سے محروم ہو گیا. آج کی نشریات میں جی آغاز ہم اس عظیم ہستی کی یاد سے کریں گے اور پھر اپنے موضوع کی جانب بھی جائیں گے. مگر گفتگو سے پہلے اس جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہم ہمدانی صاحب، چونکہ مرغوب ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آغاز کریں گے. جی محمد مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، شاہ ہر دو سرا جیسا کوئی آیا نہ آئے گا. ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں رہنما آئے، ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں رہنما آئے، حبیب کبریا جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، حبیب کبریا جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا. تمام اوصاف کی تکمیل کی خاطر انہیں بھیجا، تمام اوصاف کی تکمیل کی خاطر انہیں بھیجا، رسول مجتبی جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، رسول مجتبی جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا. صحیفوں اور کتابوں میں، زمین و آسمانوں میں، صحیفوں اور کتابوں میں، زمین و آسمانوں میں، خاتم الانبیاء جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، خاتم الانبیاء جیسا
کوئی آیا نہ آئے گا، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حافظ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، ہمارے جو ٹرانسمیشن کا لازمی حصہ ہیں ڈاکٹر سید اسامہ ضیاء بخاری صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ کچن کے اندر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، آپ کو بھی ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، موضوع تو ہمارا اعتکاف کے حوالے سے ہے، لیکن آج 19 رمضان المبارک ہے، میں چاہوں گی امیر المومنین کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً 19 رمضان المبارک ایک تو ہمارا دوسرا عشرہ جو ہے وہ تکمیل کے قریب ہے، لیکن رمضان المبارک جہاں پہ اپنے خصوصی فضائل، برکات و ثمرات رکھتا ہے، یقیناً رمضان المبارک میں کچھ خصوصی ایام ایسے ہیں جو مختلف شخصیات کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ ایام جب ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے جن کا تذکرہ کرنے سے یقیناً ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور یقیناً وہ شاعر نے بڑا خوب کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ یقیناً آج 19 رمضان مبارک ایسی ہستی کے حوالے سے منسوب ہے جس ہستی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا معیار مقرر فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ علی آپ سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کے تمام صحابہ میں سے جس صحابی کی سب سے زیادہ شان بیان کی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور خود میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی صرف صحابی نہیں بلکہ قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے، دونوں نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، سیرت کے چیپٹر ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجعل لهم بکساء وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلوایا، سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بلوایا، اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو بلوایا، اور نبوت کی چادر مبارک اپنے سر مبارک سے اتاری اور ان چاروں نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ چادر میں لے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی حضرت علی کو اہل بیت میں شامل فرمایا، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل اتنے کمالات کے حامل ہیں کہ یقیناً ہم تھوڑے سے پروگرام میں ان کو کیسے بیان کر سکیں، چند جو ہیں وہ سعادت حاصل کریں گے بیان کرنے کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں صرف 2 ہستیاں جن کے بارے میں اپنی زبان نبوت سے فرمایا، ایک ہستی باپ ہے، ایک بیٹا ہے۔ اب باپ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور دوسری ہستی آپ کے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ دونوں اعزازات اس گھر کو عطا کیے گئے۔ اور حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں اگر کہا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کو اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا اور آپ چلے گئے، تو جب منافقین نے حضرت علی المرتضیٰ سے آ کے کچھ باتیں کی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں پہ جو ارشاد فرمایا وہ حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا تو فرمایا میں تو آپ کو چھوڑ کر آیا تھا، آپ میرے پیچھے کیوں آگے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ مجھے کہتے ہیں کہ جو بہادر تھے وہ ساتھ چلے گئے تو تمہیں پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا مقام میرے لیے وہ ہے ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں؟ اما ترضیٰ، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے میرے لیے وہ مقام عطا کیا ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے عطا کیا تھا، انہ لا نبی بعدی، آپ کا مقام میرے نزدیک وہی ہے لیکن بس میرے بعد کیونکہ نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے نزدیک آپ کا مقام وہ ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کس قدر بلند شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں، یاد رکھیے آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دشمنان اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں تاریخ میں اور سیرت اسلام میں، سیرت میں اور تاریخ اسلام میں،
تو ان سب کی اگر بات کی جائے تو سب کا کلا کما حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے کیا ہے. ابو جہل سے شروع ہو جائیں، عمر ابن عبد ود کی بات کر لیں یا مرہب کی بات کر لیں، تو تب سب کا سر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے قلم کیا ہے. اور جب بھی کوئی بڑے سے بڑا دشمن آتا تو نبی کریم علیہ السلام جناب حیدر کرار کو آواز دیتے ہیں، کہاں ہے میرا حیدر کرار. اور یقیناً جب خیبر کی بات بھی، خیبر کے اندر کیا ہوا، خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، اس ہستی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی پیار کرتے ہیں اور وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ محب بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں. اور صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہماری اس قدر بے چین رات تھی کہ یہ اعزاز صبح کس کو ملے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی زندگی میں کسی چیز کی تمنا نہیں کی سوائے اس رات. میں ساری رات یہ تمنا کرتا رہی، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی ڈگری کہ بندہ صبح جو جس کو ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہوگا، محب بھی ہوگا. تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ نے ساروں کی طرف نظر دوڑا کے دیکھا، لیکن جو نبوت کی آنکھ جس کو تلاش کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو بے ساختہ زبان سے اللہ کے رسول نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ تو جواب ملا وہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی تو اس باعث وہ نہیں آ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور خود لواب دہن ان کی آنکھوں پہ لگا کر آپ نے ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ علی، اللہ اور اس کے رسول بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ تو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی پیار کرتے ہیں. یہ ڈگری اور اعزاز دیا. اور جس جان نثاری کے ساتھ حضرت علی نے وہاں پہ مقابلہ کیا مرہب کا اور وہاں پہ اپنا تعارف حیدر کے نام سے کروایا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ علی کے نام لیوا ہوں، حیدر والے ہوں تو یقیناً آج بھی دیکھیں جو خیبر میں جو ہے شکست دی تھی، آج بھی جرمنی کے اندر چند سال پہلے انہی یہودیوں نے کہا تھا کہ ہاں حیدر جو ہے خیبر کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی دیکھیں علی کے ماننے والے، علی والے کس طرح یلغار کر رہے ہیں. اور یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم نے جب اس قدر اسلام کے ساتھ جان ساری، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت، عقیدت، اور یہ وہ اعزاز ہے جب حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو، مہاجرین صحابہ کو جو تھے انصار صحابہ کے ساتھ بھائی بھائی بنایا. مساک مدینہ کتنا معروف ہے، ہم نے بچپن میں پڑھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سب کے ساتھ بھائی بنا دیا. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم جب باری آئی نا وہ اکیلے رہ گئے. تو حضرت علی نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میرے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بنایا ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی ان کی شان اس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کئی مقامات پہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا. ایک تو میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی انت منی وانا من کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے بیٹوں کو یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا کہ آپ کے بیٹے وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کی اہلیہ وہ ہیں جو خواتین جنت کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی. اور یقیناً جب یہ اتنا سارا منظر ہے، پھر خلافت کا آپ کا دور ہے اور کس طرح خوارج نے آپ کے خلاف کھڑے ہو کے جو بغاوت کی، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کا جو قول ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری امت مسلمہ کو سمجھنا ہوگا، ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. کس قدر انہوں نے آپ کے خلاف اعلان بغاوت بھی کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی نے فرمایا کہ جب ان سے آگے کہا گیا وہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بے شک ان کا نعرہ صحیح ہے لیکن ارادے باطل ہیں ان کے. اور اسی طرح آپ نے جب بغاوت کی خوارج نے آپ کے خلاف، آپ نے تب بھی یہ کتنا خوبصورت میسیج دیا کہ ہیں وہ ہمارے بھائی لیکن انہوں نے بغاوت کی ہے، لیکن وہ رائے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت کتنا خوبصورت ہے، ہمیں یقیناً آج اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن کیا ہوا 19 رمضان ہے اور کوفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوفہ کی جامع مسجد ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم جب مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں جب آ رہے ہیں، فجر کی اذان جب ہوئی ہے اور الصلاۃ کی آوازیں دیتے ہوئے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اور مسجد کی طرف آ رہے ہیں، جب وہ علی مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو یہ حضرت علی کو اندازہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی تمہیں جو ہے دنیا میں دو جو ہیں اشک الناس دنیا میں پائے گے، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بچے کو ذبح کیا تھا، ایک وہ ہوگا جو اس دنیا میں سب سے بڑا شقی القرب ہوگا جو آپ کے سر پر ضرب لگائے گا اور آپ کو شہید کرے گا. اور یقیناً آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے شہادت کی بشارت دی ہے،
لیکن ایک علی ہیں جنہوں نے اتنی لمبی جد و جہد اسلام کی خاطر کی، اسلام کی سربلندی کی خاطر کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر جانثاری کے کئی جوہر دکھائے ہیں۔ لیکن آج کس انداز سے آ رہے ہیں کہ جب وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو مسجد کے اندر آپ نے سجدے کی حالت میں جب آپ کے اوپر وار کیا گیا عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف سے، اور آپ کے اوپر اس قدر گہرا زخم لگایا گیا، اللہ اکبر، جب آپ پہ زخم لگا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ جو ہے جب ایک رضا کی مقام پہ انسان پہنچتا ہے، صبر شکر کے مقام سے آگے جا کے، اور یہی الفاظ آپ کے بیٹے جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی ریت پر 72 نفوس قدسیہ کٹوا کر خیمے میں خواتین کو اکیلا چھوڑ کر جب یہ کہا تھا نا رضینا بقضائی کا یا رب ولا الہ سوا کا یا رب، اے اللہ ہم تیری تقدیر پہ راضی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام مرتبہ انسان کو تب ملتا ہے جب رب تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہو۔ اور رب تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کیوں نہ ہو؟ رب تعالیٰ نے آپ کو ایمان کا معیار اور کسوٹی مقرر کر دیا بزبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو ایمان کا معیار مقرر کیا ہے، وہاں پہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ اور یقین جانیے کہ یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی جب حضرت علی کے سر سے وہ فوارہ پھوٹا خون کا، آپ کو گھر لایا گیا، زخمی کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اگر میں اس زخم سے شہید ہو جاؤں تو اس کو اتنا ہی اس کو سزا دینی ہے قصاص میں، یہ نہ اسے زیادہ اس کو تکلیف دو، اگر میں بچ جاؤں میں خود فیصلہ کروں گا کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور گھر آ کے کیا اللہ اکبر، کیا وصیتیں کی جا رہی ہیں، کیا احکامات دیے جا رہے ہیں، کتنی لمبی ایک تفصیل ہے کہ آپ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو نماز کی پابندی کی بات کی ہے، آپ نے قرآن سے تعلق کی بات کی ہے، آپ نے غرباء و مساکین کے حقوق کی بات کی ہے، آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کی بات کی، ملازموں کے حقوق کی بات کی، اور آپ نے آپس میں الفت و محبت و یگانگت اتحاد کی بات کی ہے۔ کتنا لمبا ایک چیپٹر ہے آپ کی وصیت کا، اور یقین جانیے کہ انسان جب دیکھتا ہے، ہم اگر عام انسان اگر دیکھے تو عام انسان کے لیے وہاں سے کتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں حضرت علی کی سیرت سے موتی موجود ہیں۔ اور حضرت علی نے آپ دیکھیں کسی مقام پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کے جو مول موتی دکھائے ہیں، آپ کی سیرت تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسوہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان والے جو ہے ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو حضرت علی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور جب آپ حضرت علی کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہی جو ہے نجات کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور یقیناً جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا من حب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، جو ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے عقیدت رکھتا ہے، جو ان کے بابا علی سے پیار کرتا ہے، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور یقیناً کتنا بڑا شرف ہے حضرت علی کی محبت جو ہے ہمارے لیے ایمان ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت علی سے بغض رکھنے کی بات ہے تو اللہ کے رسول نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا والذی نفسی بیدی لا یبغضن اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول قسم نہ بٹھائیں، آپ کی ہر بات کی زیر زبر سچی ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، جو میرے اہل بیت کے کسی ایک فرد کے بارے میں بھی اپنے دل میں کوئی بغض رکھتا ہے وہ ضرور بر ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے، اگر وہ بندہ عمرے کی حالت میں ہو، احرام اس نے باندھا ہو، روزہ اس نے رکھا ہو، اور مطاف میں ہو، اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نوافل ادا کر رہا ہے، اور مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ادا کر رہا ہے، روزے کی حالت بھی ہے، بیت اللہ شریف کا پڑوس بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، احرام کی حالت بھی ہے، لیکن دل میں بغض ہو اہل بیت اطہار کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ کو اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا احرام قبول ہے، نہ بیت اللہ شریف کے اندر حاضری قبول ہے، نہ مقام ابراہیم پہ اس کا وقوف قبول ہے، بلکہ نہ قیام وہاں پہ قبول ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا بندہ ضرور بر ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ انسان کی دونوں جہانوں میں میں سمجھتا ہوں کہ نجات کا باعث ہے۔ اور اہل بیت تو وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے نا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی درود السلام پڑھیں، تو صحابہ آگے اللہ کے رسول فکیف نصلی علیک، ہم آپ پہ کیسے دروشی پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ اس طرح پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر آگے پورا، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہم اکثر زبان سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبل السلام میں امام سنانی نے بڑی لمبی وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل میں اس پہ بحث کی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ ناقص درود ہے۔ جب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آل درود میں شامل نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے دروشی مکمل نہیں ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں اگر بات کی جائے اہل بیت میں تو حضرت علی بھی شامل ہیں، اور جب تک اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا شرف یہ رکھا ہے جب تک ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے تو اللہ تو نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یقیناً آج ہمیں حضرت علی سے محبت، اگر احترام عقیدت کا رشتہ ہے تو ہمیں حضرت علی کی سیرت خود بھی پڑھنی ہے اور عملی طور پر اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے۔ اور آج کا دن جو ہے اپنی اولاد کو لے کے بیٹھیں، ان کو بتائیں شجاعت کے کارنامے اور علم کے کارنامے۔ حضرت علی کے شجاعت کے ساتھ ساتھ علم بھی جو ہے وہ بھی بیان کریں، ان کی فقاہت کو بیان کریں، ان کی عدالت کو بیان کریں۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے رول ماڈل کیا ہیں۔ بے شک بڑا ضروری ہے۔ اس پہ ہم نے اور بھی بات کرنی ہے، لیکن اعتکاف کے موضوع بھی ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم ایک بریک لے لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اعتکاف کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے کے نام تمہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی،
आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। हाफ़िज़ मरहूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मन का बात से हम ब्रेक से वापस आए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आज हम 19 रमज़ान मुबारक के हवाले से बात कर रहे थे और मौला अली की के हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उनकी ज़िंदगी का भी अहाता किया। अब हम एतकाफ़ के हवाले से बात करेंगे, चूँकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और ऐसे में जो अमूमन जो लोग एतकाफ़ का अहतमाम करना चाहते हैं उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। ख़ास कैफ़ियत है, वो लम्हात हैं जब बंदा दुनिया की मसरूफ़ियात से अलग होकर अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए मस्जिद का रुख करता है या एतकाफ़ का अहतमाम करता है। तो जो लोग एतकाफ़ का अहतमाम करने वाले हैं, डॉक्टर साहब ज़रा हम उनसे गाइडलाइंस लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अशरा होता है, ताक रातें भी हैं और आखिरी अशरे में लोग एहतमाम करते हैं। हमें ज़रा एतकाफ़ के फ़ज़ाइल के हवाले से भी बताएँ और इसका जो तरीक़ाकार होता है वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं समझता हूँ कि एतकाफ़ एक ऐसी अजीम इबादत है इसका रब ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया, वअंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और उनके साहबज़ादे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया कि आप मस्जिद को पाक रखेंगे, पाकीज़ा रखेंगे, साफ़ रखेंगे। उनके लिए जो नमाज़ पढ़ेंगे, जो सजदे करेंगे, रुकू करेंगे, क़ियाम करेंगे और इतकाफ़ करेंगे मस्जिद के अंदर, उनके लिए मस्जिद को पाक रखेंगे। ये अहद दिया जा रहा है जनाब इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। तो यकीनन ये बड़ी अजीम नेमत है जिसका अल्लाह ताला अहद ले रहा है, जिसकी तहारत के हवाले से और जिसके एहतमाम के हवाले से अपने जलील क़द्र अंबिया किराम से। और दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक के क्योंकि खुसूसी अय्याम जो हैं, एक एक लम्हा अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का और अब ताला की मैं समझता हूँ कि बेपनाह जो है हमारे ऊपर रहमतें हैं वो नाज़िल हो रही होती हैं। लेकिन जब खुसूसी तौर पर आखिरी अशरे की बात की जाए, ये तो एक अजीम ऐसा अशरा है जिसके हवाले से तो कुरान करीम में बात की गई। एक तो कुरान करीम जो है इसकी 27वीं शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसमें वो एक अजीम रात भी अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को अता की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, कि जब बनी इसराइल के लोग तो बड़ी बड़ी लंबी उम्र पाते थे और अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात, दुआएं और इबादत करते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें इतनी लंबी नहीं थी। तो यकीनन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जलीला की बरकत से हमें एक रात ऐसी अता की जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। उस रात को अगर बंदा पाले तो यकीनन इंसान 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा जो है अल्लाह ताला का अजर जो है वो हासिल कर सकता है। और वो रात भी इसी आखिरी अशरे में आएगी और यकीनन इससे भी इसका अंदाज़ा हो जाता है। और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल जो होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में वैसे ही आपके क़ियाम, आपके सुजूद, आपके रुकू और आपकी इनाबत इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा, और कुरान करीम से ताल्लुक़ जो था, ताल्लुक़ बिल कुरान, वो आपका और ज़्यादा तलावत की तरफ शगफ़ हो जाता। ज़िक्र अज़कार के साथ आपका हर लम्हा ही बरकतों वाला, हर लम्हा ही रहमतों वाला, उम्मत को सिखाने वाला। लेकिन रमज़ान मुबारक में आपके मामूलात चेंज हो जाते क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बिज़ी हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं थी। आप वाली मदीना भी थे, हुक्मरान भी थे, इमामुल अंबिया भी हैं, सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन भी हैं, आप जज भी थे, काजी भी थे, आप मुंसिफ भी थे और यकीनन आप मैं समझता हूँ सिपा सलार भी थे। कौन सा दुनिया का बड़े से बड़ा ओहदा है जो आपके पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद रमज़ान मुबारक के मामूलात में आप और ज़्यादा रमज़ान की वजह से अल्लाह ताला की तरफ जो थे इबादत में रग़बत जो होती थी वो उम्मत को सिखाने के लिए थी। तो लेकिन जब आखिरी अशरा आता, ख़ुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इज़ा दख़ल अशरुल अवाख़िर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा जब रमज़ान मुबारक का दाखिल हो जाता, शुरू हो जाता और रमज़ान आखिरी अशरे में दाखिल हो जाता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, अयक़ज़ अहला, आप अपने घर वालों को उठाते, अहया लैला, पूरी पूरी रात आप जागते और क्या करते, वशद्द मेज़र अल्लाह के रसूल, और ज़्यादा जो कमर बस्ता हो जाते, पूरी पूरी रात आप क़ियाम करते, अल्लाह ताला से दुआएं करते गिड़गिड़ा कर। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता कि आखिरी 10 दिन जब आ जाते आप इत्काफ़ फरमाते। इत्काफ़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल ये था कि आप आखिरी 10 दिन जो थे, आखिरी पूरा अशरा
رمضان کا وہ اعتکاف فرماتے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک رمضان ایسا آیا کہ جس میں آپ نے 20 دن بھی اعتکاف فرمایا. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اوپر تھے تو آپ رمضان مبارک میں اعتکاف نہ فرما سکے, تو آپ نے بعد میں رمضان کے بعد شوال میں جا کے اعتکاف کے ایام جو تھے وہ پورے فرمائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا وہ سنت جو زیادہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے. خود آپ بھی فرماتے, آپ کے اہل خانہ بھی فرماتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امہات المومنین صحابہ کرام تواتر کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف اصل میں ہوتا ہے ٹھہر جانا, رک جانا, کسی چیز کو کہتے ہیں. کس چیز کے لیے ٹھہر جانا, رک جانا؟ رب تعالیٰ کے لیے. ہم دیکھیں زندگی میں اپنے معمولات زندگی میں اس قدر بیزی ہو جاتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے, انہماک ہونا چاہیے, رب تعالیٰ سے ہم نے گڑ گڑا کے جو معافیاں مانگنی ہے رب تعالیٰ اس کا موقع دے رہا ہوتا ہے. کہا آپ نے مسجد میں آنا ہے 20 رمضان کو, جب غروب آفتاب ہے اس سے پہلے آپ نے مسجد میں داخل ہو جانا ہے, اور پھر آخری شوال کے چاند نظر آنے تک آپ نے اعتکاف فرمانا ہے 10 دن کا جو ہے پورے کا پورا. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسجد کے اندر تنہائی اختیار کرنی ہے. جو ہمارے ہاں معمولات ہیں ہمارے بڑے صغیر میں کہ پردہ لگا لیا جاتا ہے, ایک خیمے کی صورت بنا لی جاتی ہے, تو آپ نے انابت اللہ کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے ساتھ کنیکشن ختم کر کے رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو جوڑ لینا ہے. انابت یہ ہونی چاہیے, توجہ ہونی چاہیے. ہمارے آداب جو ہیں ہمیں وہ ملوز خاطر رکھنے ہوں گے. اعتکاف اتنی بڑی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت دے رہا ہے تو یقیناً اس کے پروٹوکول جو ہیں, اس کے پیرامیٹرز ہیں, ان سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے, آپ نے باوضو ہو کے جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک تو 5 وقت نماز کا جو ہے قیام با جماعت مسجد میں وہ کرنا ہے. دوسری بات, یہ روزہ تو لازم بات ہے, رمضان المبارک ہے, روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے. جو اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو منانا ہے, استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ, اور انابت اس قدر ہونی ہے کہ دنیا کے سارے کاموں کو بھول جانا ہے, اور اس قدر بھولنا ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی پرواہ نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو آپ نے انابت اور خلوت میں پا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی کی حالت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو گر جائے تو رب تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا, جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس وقت اس قدر میں سمجھتا ہوں غضب کا عالم ہوگا, لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو اپنے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو بٹھائے گا ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوت میں تنہائی میں بیٹھا اعتکاف کی حالت میں, اور اس کے آنسو گرے آنکھوں سے, اور اللہ سے استغفار کیا, اللہ کو منایا, تو وہ بندہ خوش نصیب اس میں بیٹھے گا. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے دعائیں کرنی ہیں, استغفار کرنا ہے, اور اللہ کو منانا ہے. جو پچھلی توبہ کیا ہوتی ہے, توبہ ہمارے جو علماء اصلاح فرماتے ہیں, توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس پہ انسان کو پشیمان اس میں ہو, شرمندگی ہو, اور پچھلا جو کر لیا اس پہ رب تعالیٰ سے معافی طلب کرے, استغفار کرے, اور آئندہ کے لیے رب تعالیٰ سے عہد بھی کرے اور توفیق بھی مانگے کہ اللہ آپ کی توفیق کے ساتھ, آپ کی رحمت کے ساتھ میں گناہوں سے دور ہوں گا. دوسری جو آپ نے اہم چیز کرنی ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت, کیونکہ اسی عشرے میں قرآن نازل ہوا تھا, اور آپ نے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے. ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا کیا کرتے, ایک قرآن کم از کم وہ اس اعتکاف کی حالت میں ختم کرتے. کچھ تو یہ تھے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے, کچھ 3 دن میں, کچھ 7 دن میں. اور جب آپ رمضان مبارک میں مسجد میں بیٹھے ہیں, جب ہماری مساجد میں, بہت ساری مساجد میں اب یہ اہتمام الحمدللہ ہو چکا ہے کہ قرآن کلاسز ہوتی ہیں, قرآن کریم کے دروس ہوتے ہیں, آپ اس میں شامل ہوں, قیام اللیل ہوتا ہے, نماز آپ نے پڑھنی ہے. اور جب قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو یقیناً قرآن رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں کی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے, جن کے بارے میں ہم پہلے بھی سعادت حاصل کر رہے تھے گفتگو کرنے کی. آپ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں رب تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے رب تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یقیناً یہ دونوں ہی لمحات آپ کو میسر آئیں گے اعتکاف میں. تو آپ بھی رب سے باتیں کریں, نوافل کی صورت میں, قیام اللیل کی صورت میں, تراویح کی صورت میں, اور رب تعالیٰ جب آپ کا دل کرے کہ آپ سے باتیں کرے, قرآن کھولیں, قرآن پڑھیں, اور یقیناً آپ قرآن کی تلاوت کریں. اس کا بہت اجر ہے, بہت ثواب ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنا ہے, اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے کہ رب تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں, مقصود کیا ہے, اور زندگی کے مسائل اس میں سے سیکھیں. اور قیام کیسے کرنا ہے, قیام اللیل میں یہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جب آپ نے اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کیا ہے تو پھر آپ نے رات کا قیام بھی کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیام کرے گا
اور پھر کیا ہوگا، اس قیام کی برکت سے ایمان کی حالت میں بندہ قیام کرے اور ثواب کی امید کے ساتھ اللہ اس کی زندگی کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اعتکاف خود اتنی عظیم نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ جہنم کو اسے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق جو ہے اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان لمبائی ہے، اونچائی ہے، جتنا فاصلہ ہے اس قدر ایک خندق جو ہے اتنی چوڑی ہے۔ 3 خندق انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور خود جناب سیدنا امام زین العابدین اپنے بابا جان جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو اعتکاف کی برکت سے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور انسان دیکھیں جب ایسے قیام کرتا ہے، اور پھر قیام کیسے کرنا ہے، ہم بعض اوقات 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آداب کو ملوث خاطر نہیں رکھتے۔ کس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی یہ کہ ہم نے کسی فلاں جو ہے ملک کے پریزیڈنٹ کو ملنے جا کے ہم کتنا اہتمام کریں گے کپڑوں کا، پروٹوکول کا، وہاں کی چیزوں کا خیال کریں گے۔ آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے پروٹوکول والی جگہ پہ، آپ اس کا اہتمام کریں گے، لیکن یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ پروٹوکول جس کا حق بنتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ، یہ ظالم میری قدر کیوں نہیں جانتے، میری قدر کیوں نہیں پہچانتے، تو میرا مقام کیوں نہیں سمجھتے، تو ہم نے مقام سمجھنا ہے۔ آپ پاکیزہ اچھے لباس کے ساتھ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے پھر جب آپ نے قیام کرنا ہے، قیام اللیل جب کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا قیام کیا ہے حضرت حذیفہ بھی بیان کرتے ہیں اور حضرت عوف بن مالک بھی، 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، قیام کی صورت دیکھا کہ اللہ کے رسول قیام فرما رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کے رسول نے ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اللہ کے رسول نے قیام شروع کر دیا، سورہ فاتحہ ختم ہوئی، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کسی رکوع کی آخری آیت ہوتی ہے ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ اب اللہ کے رسول جو ہیں اس رکوع کو ختم کر کے بھی رکوع کی حالت میں چلے جائیں گے، لیکن کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول نے پوری سورہ بقرہ ایک آیت میں پڑھ دی، ایک رکعت میں پڑھ دی پوری سورہ بقرہ، اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ پھر رکوع میں جب آپ کا رکوع اتنا ہی لمبا تھا جس قدر آپ کا قیام لمبا تھا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر سجدہ بھی اس قدر لمبا تھا جس قدر رکوع اور قیام تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا، دوسری رکعت میں جب آئے نا دوسری رکعت میں تو سورہ آل عمران اور سورہ نساء پوری کی پوری دوسری رکعت میں پڑھ دی اللہ کے رسول نے۔ اور کیسے پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ آیتن آیتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موتی پرو کے پڑھا کرتے، ایک آیت پر وقف کر کے پڑھا کرتے، اور جہاں پر اللہ کی رحمت کی بات ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا سوال کیا جاتا، رو کے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کی رحمت کے لیے، اور جہاں پہ اللہ کے غضب کی بات ہوتی ہے، اللہ کے پکڑ کی بات ہوتی، امت کے لیے بخشش کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے، امت کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ اور یقیناً ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، ہم نے لمبے قیام کرنے، یہ نہ ہو ہم تو مساجد وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ تراویح بہت جلدی پڑھ لی جائے، یہ حافظ صاحب سپیڈ کے ساتھ پڑھے جائیں، اے سی لگے ہوں، کارپیٹ بچھے ہوں جناب، اور طرح طرح کے ہمارے پتہ نہیں کتنی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن آپ جب بیٹھ رہے ہیں اللہ کے لیے تو آپ کی توجہ صرف جو عبادت کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب آپ نے دعائیں کرنی ہے رب تعالیٰ سے تو دعا جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ اپنے بندوں کے ہاتھ نہیں لٹاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ ہاں کون سی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ قبول نہیں پسند فرمایا دعا نہیں ہوتی جو غافل دل سے مانگی جائے۔ جب آپ بیٹھی اللہ کی بارگاہ میں، دنیا کی کوئی اور آپ کے ساتھ تعلق رشتہ قائم نہیں ہے، تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ کی ہے تو دعائیں مانگیں۔ دعائیں کس طرح مانگیں، رب تعالیٰ کو منائیں، اپنا استغفار کریں، جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس پر معافی طلب کریں کہ اللہ نے آپ کو غنیمت دی ہے، موقع دی ہے، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع کب ملے گا، یہ دوبارہ میسر آتا یا نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ غنیمت کا موقع پا کے اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جس عبادت میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، تو دعا میں کثرت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے زوج کے لیے، زوجہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں، اور لمبی دعائیں اس کا اہتمام کیجئے۔ پھر ذکر اذکار کیجئے اور ذکر کریں، اپنی زبان کو تر کریں ذکر کے ساتھ۔ لیکن بعضت کے ساتھ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنی مساجد کے اعتکاف کو دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ موبائل ٹیلی فون کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ ویسے ہی کنیکٹڈ ہیں، ویسے ہی ہر چیز کی اپڈیٹ ایک گھنٹے کے بعد سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہوتی ہے، گھر سے پورا کنیکشن ہوتا ہے۔
ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ اعتکاف کے جو میں سمجھتا ہوں فضائل ہے اس سے محرومی کا باعث بنتا ہے بندہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان جو ہے اس کو آپ نے پاک رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمگٹا بنا کے گروپ کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں شام کو, اور پھر سیاست پہ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہی جو گھر کے اندر آپ کے معمولات ہیں یا آپ کی دکان پہ آفس کے اندر معمولات ہیں, وہی آپ نے چغلی غیبت وہاں پہ شروع ہے, وہی سیاست وہی دنیا وہاں پہ آپ نے بیان کی جا رہی ہے. تو یقین جانیں ان چیزوں سے بچیں, اور آپ صرف ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کریں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نماز جو ہے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نہیں جانا, اللہ کہ بہت زیادہ شریعت نے اجازت دی کہ بہت زیادہ کوئی شرعی عذر پیش آ جائے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں, آپ نے ہاسپٹل جانا ہے, یا آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی فیملی, اس میں سے کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تو آپ کا جانا پڑ رہا ہے, یا کوئی فوت ہو گیا آپ کا ایسا بہت قریبی جو ہے جس کا جنازہ آپ کے بغیر نہیں ہو پا رہا, آپ نے اس میں جانا ہے. اسی طرح آپ نے کھانا لینے جانا ہے, آپ کے گھر میں کوئی کھانا جو ہے وہ پہنچانے والا نہیں ہے تو آپ اپنا کھانا لینے کے لیے جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ضروری آپ گھر میں ٹیلی فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں, بہت ضروری کی بات ہو, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل کٹ ہو جاتے ہیں نا. تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد میں چلا گیا اس کا بالکل پیچھے سے کنیکشن ختم. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے بھی ثابت ہے کہ ام المؤمنین حضرت سلمہ بھی, حضرت صفیہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے آئی تھی گھر کی کوئی ضروری. تو یقیناً ہمیں بہت سی چیزوں میں اس میں سمجھنا بھی ہے, مزید بھی انشاءاللہ جو باتیں ہیں وہ بھی کریں گے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ ہمدانی صاحب آپ کا بھی. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, میں یہاں اور میرا دھیان مدینے میں رہے, میں یہاں اور میرا دھیان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا
چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید اسامہ ذیاب بخاری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حکیم عطاء الرحمن صاحب نے، جو کہ ماہر طب ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، ذرا کچن کا رخ کر لیتے ہیں۔ عائشہ آج بہت ظلم کر رہی ہیں ہم پہ، آپ کو ہم آن اسکرین کے تھرو نہیں بتا سکتے جس قدر خوشبو آ رہی ہے ہمیں کھانے پکانے کی۔ عائشہ یہ کیوں کر رہی ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ اب افطاری تو امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ہے۔ اور آپ کیا بنا رہی ہیں آج افطاری میں؟ آج مین کورس کے اندر میں نے بنایا ہے ریسٹورنٹ سٹائل چکن کڑاہی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر استعمال کیا ہے ہمدرد ریسیپی مکس آف کڑاہی، اور ایپیٹائزر از ویری انٹرسٹنگ۔ ایپیٹائزر کے اندر میکنگ سبروسو کرسپی پاپرز لوڈڈ نیچوس، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہمارا ڈیزرٹ، آئی میکنگ ونیلا پینا کوٹا وچ از این اٹیلین، اور اس کے ساتھ روح افزا کی جلی بنا رہی ہوں جو کہ ایک جیلی فارم میں آئے گی ود بیزل سیڈس، سو اٹس گوئنگ ٹو بی آر ڈیزرٹ آف روح افزا۔ لولی۔ یہ جو روح افزا کے ڈیزرٹس ہم کھا رہے ہیں نا، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں، بٹ تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ میں آپ کے پاس کچن میں آؤں گی بھی اور ہم گفتگو کریں گے، چونکہ حکیم عطاء الرحمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان میں عموماً عبادت کے ساتھ ساتھ خوراک کا انتخاب بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطاری کے بعد چائے کافی کا استعمال کرتے ہیں، یا ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بڑی ویئرڈ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو نا somehow وہ کہہ لیں سکون نہیں آ پاتا اس طریقے سے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اور بات بھی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ہاضمے کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور ایک جو افطار اور سحری کے آپ کے ایٹری پیٹرنس ہیں ان کو آپ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اوور آل ہیلتھ بھی اچھی رہے اور آپ کی انرجی لیولز بھی مینٹین رہے۔ تو حکیم صاحب، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں یوزلی رمضان میں کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اس طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، دو کہ فاسٹنگ بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان المبارک چونکہ صبر کا مہینہ ہے، تو جہاں ہم باقی معاملات میں صبر کرتے ہیں تو وہاں پسیار خوری میں بھی صبر کا حکم ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، آپ نے چائے کے بارے سے بات کی کہ اکثر لوگ 4-5 روزے تو ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، فلیچولنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، افارہ ہو جاتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، تراویح پڑھنا تو دور کی بات، عشاء کی نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس میں 2-3 ایلیمنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ نا یک کے بعد دیگرے 2 کھانے کھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، ایک تو ہمارا دسترخوان سجا ہوتا ہے افطاری سے، پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، سموسے بھی کھا رہے ہیں، دہی بلے بھی کھا رہے ہیں، چاٹ بھی لے رہے ہیں، اس کے ساتھ مشروبات بھی لے رہے ہیں، جو بھی ڈرنکس لے رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کھا کے سیر ہو کے کھاتے ہیں اور 10 منٹ بعد نماز پڑھ کے آپ آتے ہیں تو ایک دسترخوان پھر سجا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک ٹائم میں ایک پورا میل کھائیں، چاہے آپ اس میں آپ ہر چیز کھا لیں، پر ایک ٹائم میں کھائیں۔ پہلا تو نقطہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری، اس کی میں آپ کو وجہ تسمیہ بتاؤں، مین وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جب ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، جب آخری لقمہ ہمارا ختم ہوتا ہے تو ہمارا برین کو میسج ملتا ہے کہ اب معدے کا کام انہیلنگ پروسیجر کم ہو گیا ہے،
اب آپ نے ڈائجیشن کی طرف جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کچھ ایسی سیکریشنز بنانا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں، وہ رطوبت بنتی ہے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ اب ایک نیا پروسیجر شروع ہو گیا اور 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد جب دوبارہ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں معدہ اور برین سٹک ہو جاتے ہیں، بھی اب ہم کیا کریں، اب ہاضمے کی طرف جائیں یا انہیلنگ پروسیجر کی طرف جائیں، بالکل تو صحیح۔ یہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ دیکھیں فطرت نے ہماری جو جسم کی بناوٹ بنائی ہے، جو ایک میکانزم ہمیں دیا ہے نا، ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جب اپنی زندگی گزاریں گے نا تو ہم کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ اور آپ یقین کیجئے یہ جو 360 دن یعنی پورے سال میں جو 1 ماہ کے روزے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا کرم اور بڑا سمجھ لے تحفہ دی ہے۔ پوری دنیا کے اندر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہو رہی ہے، جتنی کمپلیکیشنز والی ڈیزیز ہیں، جیسے آپ کی یہ آٹو میون ڈیزیز ہیں، کینسر ہے، کارسینوما ہے، ان میں کیا ہو رہا ہے، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے، پر ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہمارا روزہ ہے، جو کہ ہم عام دنوں میں بھی نبی مہربان ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا۔ بالکل۔ جن لوگوں کو معدے کے امراض ہیں وہ اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، پھر وہ آپ کے ایام بیعت کے روزے مہینے کے ہیں، پھر اس طرح باقی روزے ہیں، تو اس میں آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی۔ باقی رہا چائے کا معاملہ، اکثر لوگ کھانے کے فوری بعد ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم چائے پی لیں، لیکن چائے یا ڈارک کافی اس نے آپ کی ڈی ہائیڈریشن پیدا کرنی ہے، فوری طور پہ آپ کے جسم میں جو پانی موجود ہے اس کو جذب کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 12 گھنٹے آپ نے پہلے پانی نہیں پیا اور آپ فوری بعد اگر آپ چائے یا کافی پیتے ہیں نا تو وہ جو تھوڑا بہت پانی وہ بھی جذب ہو جاتا ہے، وہاں طبیعت میں تلخی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، چڑچڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چائے کافی نہ پئیں، کم از کم 1 گھنٹے کے بعد، یعنی آپ تراویحوں پہ جانے سے 5-10 منٹ پہلے آپ چائے پی لیں یا کافی پی لیں، اس میں بھی آپ کا گزارا ہوگا اور آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو بڑی مشکل بات حکیم صاحب بتا رہے ہیں، چائے کافی میں 1 گھنٹے، لیکن بات آپ کی بالکل بجائے کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بھی مانیٹر کریں اور جو آپ چیزیں انٹیک کریں موسٹ آف دا ٹائم ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کریں، چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اہتمام کرنے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو عموماً لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ اعتکاف کے دوران جب آپ نے بالکل ایک خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو اس میں آپ کو ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک انسان عہد کر لیتا ہے کہ میں ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے آیا ہوں، تو آپ نے اس وقت انابت اللہ کی اور اللہ کی طرف توجہ کا انداز آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو آداب ہیں اعتکاف کے ہمیں انہیں پڑھنا بھی ہے، اس پہ پھر عمل بھی کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہم نے کی کہ انسان روزے کا جو ہے اہتمام کرے گا، 5 وقت نماز جو ہے با جماعت ادا کرے گا اس مسجد میں۔ اگر بعد جماعت تراویح کا اہتمام ہے تو آپ نے تراویح کا اہتمام بھی اس میں کرنا ہے، قیام اللیل، اس کے علاوہ بھی آپ نفلی عبادات جو ہے نوافل ادا کریں آپ، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی کریں آپ۔ اور دوسری جو بڑی اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد میں جب اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں، کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سوئے تو ظہر ٹائم اٹھے، ظہر کے بعد سوئے تو پھر عصر ٹائم اٹھے، جس میں انسان نیند پوری کرنے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ایک لمحہ ایسا ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمتوں ان کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ خصوصاً راتوں کی بات اگر کی جائے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کے بعد لوگ فوراً سونے کی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 راتوں میں 5 طاق راتیں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر جو ہے اس کو بھیجتا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود قرآن نے بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے گفتگو کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے قرآن کریم کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر خود ہی لیلۃ القدر کا تعارف بھی کروا دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ خود جبریل امین کی قیادت میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر، اللہ تعالیٰ کے امر لے کے اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے تاکہ فجر طلوع ہو جائے تب تک۔ اور دیکھیں آپ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس میں عجیب طمانینت، اطمینان، سکون، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول انسان محسوس کرتا ہے۔ اور خود حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو پھر کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تعلیم دی ہے
کہ آپ نے فرمایا اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو پھر کی دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ انسانوں کو معاف کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یقیناً ہم نے سب سے پہلے اللہ کی مغفرت جو ہے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ کی بخشش طلب کرنی ہے۔ یقین جانیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے، بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے، تو پھر اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جب انسان اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو معاف کرنے والا اس کی شان یہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مال بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے، اور انسان کی جو جتنی تمنائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پوری کرتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب انسان جب خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر رب تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رقت، نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ نفلی عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جناب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب انسان نفلی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، انسان ایک بلشت کے برابر چلتا ہے نا اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ایک بازو کے برابر انسان کی طرف آتا ہے۔ انسان چل کے جاتا ہے تو حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں میں اپنے انسان کی طرف دوڑ لگا کے آتا ہوں، اپنے انسان جو میری طرف مجھے جو پکارتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں اس کی طرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نفلی عبادات میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی رغبت انسان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اعتکاف کی حالت میں، حتیٰ احبا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور محبوب جو پھر اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے محب کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو رب تعالیٰ سے زیادہ شان رکھنے والا کون ہے، وہ کس قدر پہ عنایات اور رحمتیں کرے گا۔ اور یقیناً جب رمضان کی اعتکاف کی گھڑیاں ہوں تو یقیناً جو لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جن کے پاس وقت نہیں نکل پاتا، زندگی کی ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی ہیں، خصوصاً خواتین کی اگر بات کر لی جائے تو خواتین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بچے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے بچوں نے، کھانے پینے کے اہتمام، کچن جو ہے ان کے ذمہ ہوتا ہے، تو خواتین گھر میں بھی اہتمام کر سکتی ہیں، گھر کے اندر کوئی کمرہ مخصوص کر لیا جائے جہاں پہ وہ تنہائی کے اندر رہ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کی ذمہ داریاں بھی وہ دوران اعتکاف نبھا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر مساجد میں جانا چاہیں وہ تو افضل کیفیت ہے کہ مسجد میں جا کے وہ اعتکاف کریں اگر گھر کے لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اگر گھر کے لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو خواتین بھی جو ہیں گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو چھٹی نہیں مل پاتی یا کوئی اور معاملات کی وجہ سے نہیں زیادہ بیٹھ سکتے، تو وہ 3 دن کے اعتکاف کر لیں، 5 دن کے اعتکاف کر لیں، 1 دن کے اعتکاف کر لیں۔ اتنی بھی مہلت نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اپنی جو میں سمجھتا ہوں رحمت جو ہے رحمت العالمین ہے، ان کی شان یہ ہے، تو آپ نے فرمایا انسان جتنی دیر بھی مسجد میں آئے تو نیت کرے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، اعتکاف کی نیت کر کے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اتنا تو کم از کم ہمیں ان تاک راتوں کے اندر اور ان خاص خصوصی طور پر 10 دنوں میں نے آگے عرض کہ اللہ کے رسول سے زیادہ مصروف اور اللہ کے رسول سے زیادہ پروٹوکول والی کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ 10 دن کا قیام کرتے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیا کرتے، تو یقیناً جب انسان اس نہج پہ اعتکاف کرتا ہے تو یاد رکھیے انسان کے دل میں اللہ نرمی پیدا کرتا ہے، رقت پیدا کرتا ہے، انسان کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے بے رغبتی کرنے لگتا ہے، جو انسان کے اندر دنیا کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں تمنا، لالچ اور طمع ہو جاتی ہے، انسان ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، جو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت بندگی اور غلامی کے لیے کیا ہے، تو انسان وہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ میں دنیا میں آیا بھی تنہا تھا اور جانا بھی تنہا ہے میں نے۔ انسان اس تنہائی کی حالت میں یہ پھر سوچتا ہے کہ جب میں تنہا آیا ہوں اور پھر میں نے تنہا جانا ہے تو میں تنہا لے کے کیا آیا تھا اور لے کے کیا جانا ہے۔ انسان اس چیز کی تصور کے ساتھ جب عبادات کرتا ہے اور پھر جب اندر تنہائی میں بیٹھتا ہے اس کو پھر یاد آتا ہے کہ میں نے تنہا قبر کی راتیں بھی کاٹنی ہیں، میں نے تنہا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، نہ میرا وہاں پہ کوئی سفارشی ہوگا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نیت کے ساتھ بیٹھے گا پھر اللہ کے رسول کی شفاعت بھی وہاں ملے گی اور قرآن کی شفاعت بھی ملے گی اور روزے کی شفاعت بھی ملے گی۔ دیکھیں کس قدر عظیم عمل ہے، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں رسول اللہ کی شفاعت بھی مل رہی ہے، اعتکاف کی حالت میں ہم نے روزہ رکھا ہے، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن کی تلاوت کریں قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے۔ تو یقیناً یہ گھڑیاں جو ہیں یہ غنیمت کی گھڑیاں ہیں۔ یقیناً ہم دیکھیں کہ اس سال ہمارے ساتھ جو لوگ موجود پچھلی دفعہ تھے رمضان میں، اس دفعہ نہیں ہے اور اگلی دفعہ پتہ نہیں کون کون موجود ہوگا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے زندگی میں تو ہم کم از کم کچھ گھنٹے کچھ گھڑیاں اگر دنوں کی مہلت مل گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
आप फजल समझें, अल्लाह की तरफ से रहमत समझें। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आप रमज़ान के अंदर आप इत्काफ़ की हालत में मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात बड़ी अहम कहना चाहूँगा कि हम जो है उसी तरह जो है सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं, उसी तरह हमारा मोबाइल नेटवर्क चल रहा होता है, उसी तरह हमारी दुकान के अंदर अपने ऑफिस के अंदर वही बातें चल रही होती हैं। अब ताला को मकसूद है कि आप एक दफ़ा दुनिया से कट ऑफ हो जाएँ, और हमने पूरी तरह कट ऑफ होना है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर मिसाल के तौर पर अगर घर के अफराद को कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, आपसे एमरजेंसी की सिचुएशन बन गई, जिस हज़रत सफ़ैया का वाक़या है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आप मस्जिद नबी के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए और आकर वहाँ पे बात की, अपना मसला पेश किया, अल्लाह के रसूल ने उनका मसला हल फरमाया। और फिर इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर मुबारक, हुजरा मुबारक क्योंकि मस्जिद नबी के साथ था, तो आप अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के सेन से अपना सर मुबारक उधर कर दिया करते थे। आयशा आपका सर मुबारक धो दिया करती, आपके सर मुबारक में कंघी कर दिया करती थी। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर दीन ने हमें किन कुछ चीज़ों से रोका भी है, तो दीन ने रिलैक्सेशन भी दी है। और इसी तरह हत्ता कि अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो घर से खाना ला के नहीं दे सकते, बहुत सारी मसाजिद में तो सहर इफ्तारी का अहतमाम होता है, लेकिन बहुत सारी मसाजिद जहाँ पे सहर इफ्तारी का अहतमाम नहीं है, तो आप अपने खाना लेने के लिए, सहरी के लिए, इफ्तारी लेने जाने के लिए भाई जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आपको डॉक्टर पे जाना है, तब भी आप जा सकते हैं। और दूसरी एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप इत्काफ़ की हालत में मौजूद हैं और जिस मस्जिद में मौजूद हैं वहाँ पे खुतबा जुमा नहीं होता है, वो जामिया मस्जिद नहीं है, तो आप खुतबा जुमा के लिए भी किसी और मस्जिद में आप जा सकते हैं। तो यकीनन ये तमाम जो है इत्काफ़ के हमें करने हैं और रब ताला से खुसूसी तौर पर दुआएं करनी हैं। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आप दुआओं के लिए हाथ उठाएँ तो गनीमत के लम्हात जानते हुए कि आप अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए, खुसूसन अपने वतन अज़ीज़ के लिए, जिस दौर से, जिस मैं समझता हूँ दोराहे से हम गुजर रही हैं, इंतहाई नाजुक दोराहा है और यकीनन मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे खित्ते के लिए। हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ जो मामला पेश आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए और उनको गलबा अता फरमाए। और जहाँ जहाँ पर हमारे बिलाद इस्लामिया हैं, मुसलमान ममालिक हैं, जहाँ पर एक एक मुसलमान अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए और पूरी मैं समझता हूँ इंसानी बरादरी की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जहाँ मजलूम जो हैं वो सताए जा रहे हैं, जहाँ पर उनके साथ उनको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, और खुसूसी तौर पर यकीन जानिए कि अपने वतन अजीज़ को ज़रूर याद रखें। ये वो वतन है जो अल्लाह ने अगर 27 रमज़ान को पाकिस्तान कुरान दिया तो 27 रमज़ान को पाकिस्तान भी दिया है, इसी अशरे में अता किया है। इस मुल्क के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला इसके एक एक मैं समझता हूँ इंच की हिफाजत करे, इसके एक एक शहरी की हिफाजत करे, इसके एक एक सिपाही की हिफाजत करे। और हमने ये दुआएं अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझ के करनी है। अल्लाह के रसूल भी अपने वतन मदीना के लिए दुआएं करते थे, आपकी सुन्नत भी है, आपकी सीरत भी यही है, और हमें भी अपने वतन के लिए, अपने सिपा सलार के लिए, अपने एक एक सिपाही के लिए हमने हिफाजत की दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जिस तरह वो कितने महाजों पर जलगार जो है उनकी हो रही है और रोज़ाना हम शहदा के जनाजे उठा रहे हैं, उन शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। उनके यतीम बच्चे जिन्होंने हमारे वतन की खातिर, हमारे सुकून इत्मीनान की खातिर, हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने बच्चे यतीम करवाए हैं, उनके बच्चों की निगहबानी की खातिर और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें और उन फैमिलीज़ को आप प्रोटोकॉल दें और उन फैमिलीज़ को माशरे में वो इकराम दें कि उनका जो है मोराल और बुलंद हो। और यकीनन आज पूरे मुल्क अजीज़ में हमने देखा कि हमने रैलीज़ भी निकाली हैं फ़ौज पाकिस्तान से यकजहती के लिए, तो दुआओं का भी अहतमाम करें और अपने दूसरों के लिए गायबाना तौर पर भी दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान गायबाना तौर पर किसी के हक़ में दुआ करता है तो आसमान से रब ताला एक फ़रिश्ता नाज़िल फरमा देते हैं जो उसके साथ आके बैठ जाता है और कहता है आमीन वला का मिस्लु ज़ालिका, आमीन वला का मिस्लु ज़ालिका। अल्लाह इसकी दुआ जो अपने भाई के हक़ में, बहन के हक़ में गायबाना तौर पर कर रहा है, अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल कर लें और इसको भी ऐसा अता कर दें। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि बाद औक़ात हमारी दुआ हमारे हक़ में शायद कबूल ना हो, लेकिन वो फरिश्ता जो हमारे हक़ में दुआ करेगा ना तो वो हमारे हक़ में ज़रूर कबूल हो जाएगी। तो अब दूसरों के साथ जब आप ये करेंगे, दूसरों के हक़ में दुआएं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके हक़ में दुआएं करने वाले फरिश्ते बना के नाज़िल करेंगे। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये आखिरी अशरा जो है उसके तकादे समझने की और अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ मज़ीद करने की, ताल्लुक़ बिल कुरान, ताल्लुक़ बिल्लाह जो है उसे मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जी हकीम साहब, चूँकि हम रमज़ान के अंदर एनर्जीज़ की, डॉक्टर साहब से पहले भी हमारी बात हो रही थी कि जब रमज़ान शुरू होता है तो आपकी बॉडी के अंदर वो ताकत भी होती है, वो एनर्जी भी होती है और आप
انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے, آخری عشرہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ایٹنگ پیٹرنز اس طرح کے نہیں ہوتے, تو انرجی لیولز بھی ڈاؤن ہوتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا اپنے کھانے پینے یا روٹین میں ایسی کیا چیز شامل کی جائے جس سے آپ کی جو انرجیز ہیں وہ بحال رہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو سنت ہے کھجور کھانا, اور کھجور ہم یہ کہتے ہیں کہ افطاری میں بھی کھائیں اور سحری میں بھی کھائیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ہمارے یہاں نا پنجیری بنتی ہے ناشتوں میں. بالکل. اچھا, پنجیری کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مائیں جو بچوں کو پیدا کرتی ہیں انہیں کے لیے ضروری ہے, یا ادروائز تو ہمارے یہاں کھائی نہیں جاتی. حالانکہ پنجیری ایک ایسی ریسیپی ہے جس کو اب رمضان کے اندر اگر اہتمام کر کے رات کو دودھ کے ساتھ 1 چمچ لے لیں, اور اس کی ریسیپی کیا ہے, عام ریسیپی ہے. یعنی آپ سوجی وغیرہ کا حلوہ جس طرح بناتے ہیں سوجی, اسی طرح آپ جو آپ کے پاس موسمی نٹس ہیں آج کل جیسے موسم, اس میں آپ کوئی بھی آپ کی سوابدید ہے, آپ اخروٹ لے لیں, بادام لے لیں, کشمش لے لیں, ساتھ یہ کاجو وغیرہ لے لیں. پھر ایک ہمارا نا یہ پھول مکھانے ہوتے ہیں جو رچ سورس ہے کیلشیم کی, اور آپ کے اعصابی نظام کو مضبوط کرتے ہیں, آپ کی تھکاوٹ سستی دور کرتے ہیں. اس کو بھی آپ دیسی گھی میں نا اس کو روسٹڈ کر لیں, اور ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کر کے اس میں جتنا وہ مٹیریل بنے گا نٹس کا یا ان چیزوں کا, اتنا جو ہے نا آپ اس میں شکر ڈال لیں دیسی. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ریسیپی اگر جو شخص رمضان کے اندر نکاحت کمزوری محسوس کر رہا ہے, 1 چمچ سے 2 چمچ تک نیم گرم دودھ کے ساتھ بیڈ ٹائم پہ لے لیں, الحمدللہ مینٹلی طور پہ بھی اس کو بڑا فائدہ ہوگا, نیند اچھی ہوگی, اعصابی نظام مضبوط ہوگا, اور آپ کی باڈی کے اندر جو نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے, کیلشیم, میگنیشیم, زنک, یعنی وہ تمام نیوٹریشن اسے پوری ہوں گی. تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یا ہماری شوگر ڈاؤن ہوتی ہے یا ہمارا نمکیات لیول ڈاؤن ہوتا ہے. شوگر میں تو الحمدللہ کھجور اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین چیز دی ہے, اور لیکن جب مشروبات کا معاملہ آتا ہے نا تو لوگ بہت سے ریڈ سیرپ پی رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہترین مشروب جو ہے وہ آپ کے پاس شکنجبین کی شکل میں, کہ نمکین شکنجبین. اچھا, اس کے اندر بھی میں آپ کو نمک کا بتاؤں کہ وائٹ نمک نہ یوز کریں آپ, 3 نمک ہے, سالٹ ہے, کالی مرچ کو آپ لے لیں, یعنی میں اس کو سالٹ نہیں کہتا لیکن وہ مرچ ایک الگ چیز ہے, کالا نمک اور پنک سالٹ, ان کو ہم وزن لے کے پسوا لیں, اس کا پاؤڈر تیار کر لیں. آپ کو کوئی اتنی زیادہ دسترس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 گلاس پانی میں 1 چٹکی, یعنی آپ جیسے نمک منگواتے ہیں نا, اس کا بھی آپ 1 چٹکی جو ہے نا وہ آپ اس میں ڈال کے اور آدھا ٹکڑا لیمن ملا کے, کالا نمک, پنک سالٹ اور کالی مرچ, اس کا پاؤڈر بنا لیں. اچھا, اس کے اور 2 فائدے ہیں. ایک تو وہ نمکیات کی کمی پوری ہوگی, دوسرا آپ نے اس دسترخوان کے اوپر کوئی آئلی چیز, فرائڈ چیز یا کوئی مختلف چیزیں میکنزم کی کھا لی ہیں, ان کو وہ ہضم بھی کرے گا. اور تیسرا, فروٹ چاٹ کے اوپر بھی اس نمک کو ڈال کے کھائیں, کہ فروٹ چاٹ میں بھی کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کیلا ہے, ایک شخص کو بلغم ریشہ ہے وہ نہیں کھا سکتا, سیب ہے وہ نہیں کھا سکتا, تو جب آپ یہ چورن اس کے اوپر ڈال کے کھائیں گے نا فروٹ چاٹ پہ, تو اس کی جو بلغم پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی, اور وہ بحیثیت مجموعی معتدل مزاج کی فروٹ چاٹ ہو جائے گی, جو ہر مزاج کے شخص کو, چاہے وہ بلغمی مزاج ہے, چاہے سوداوی مزاج ہے, چاہے صفراوی مزاج ہے, یا دمی مزاج ہے, جو ہمارے اللہ رب العزت نے 4 مزاج بنائے, ان تمام مزاج کے لوگوں کو یہ فروٹ چاٹ بھی سوٹ کرے گی. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے نا کہ ہم ہر شخص کے ایک الگ مزاج ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دودھ نہیں پی سکتے ٹھنڈا, ان کو ریشہ بلغم ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کھٹی چیزیں نہیں کھا سکتے, ٹونسلز کا ایشو ہے. کچھ لوگ جو ہے بہت مرغن چیزیں نہیں کھا سکتے, پیٹ کا ایشو ہے. تو اللہ رب العزت نے بہت سی بدرکا, یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی چیزیں بنائی ہیں. لیکن یہ ایک طبیب آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا مزاج اور یہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کا مزاج, اور اس کو بطور بدرکا کیا استعمال کیا جائے. تو ایک تو یہ آپ یقین کریں بڑی بہترین چیز ہے. چوتھے نمبر پہ آپ اپنے, ایک میں آپ کو ایسا کہوا دیتا ہوں کہ پودینہ, سونف, الائچی, یہ گھروں کے اندر موجود ہے, کچن ریسیپی ہے. آپ تقریباً رمضان کے اندر, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہوا, پورا گھر آپ کا 4-5 کپ پانی میں آپ 10-15 پتے پودینے کے ڈال لیں, تازہ پودینہ لے لیں, اور آدھی چمچ سونف ڈال لیں, اور 2 یا 3 الائچی ڈال کے اس کو آپ پکا لیں 5-7 منٹ, اور اتار کے لیمن ڈال کے, شکر ڈال کے آپ وہ کہوا پئیں. آپ امیجن کریں, آپ نے اگر اوور ایٹنگ کر لی ہے, جو کہ یقیناً 90% لوگ کر لیتے ہیں رمضان میں, آپ کی اوور ایٹنگ ہوگی ہے, یا آپ کے کھانوں میں مرغن کھانے چلے گئے, یا ایون کو ایسے کھانے چلیں گے جس میں کھٹاس ہے, تو الحمدللہ یہ کہوا آپ کے گلے سے لے کے, آپ کے GIT سسٹم سے لے کے, اور آپ کے برین,
جب آپ کا برین کو آکسیجن نہیں ملتی آپ تھکے تھکے رہتے ہیں، بالکل یہ بہترین چیز ہے۔ بہترین۔ اور ایک اور نسخہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کے لیے، زیادہ تر ہمارے یہاں نا لیور فیٹی کے لوگ ہیں، تو لیور فیٹی کے لوگوں میں نا رمضان کے روزہ افطار سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے سر درد شروع ہو جاتا ہے، بالکل، اور دوسرا ان لوگوں میں روز جیسے ہی کوئی چیز کھاتے ہیں اس وقت بھی سر درد شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی آج بہترین ایک چیز دینے لگا ہوں۔ جن لوگوں کا سر درد ہوتا ہے یا لیور فیٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیے زیرہ سفید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ تقریباً کوئی ظہر کے ٹائم 1 گلاس پانی میں 1 چمچ زیرہ سفید کو بھگو کے رکھ دیں، ڈھک کے رکھ دیں، اور افطاری کے وقت اس کو چھان کے پون کے وہ پانی پی لیں، یعنی آپ نے پانی تو پینا ہی ہے کھجور کے ساتھ، آپ وہ پانی پی لیں۔ 3 دن کے اندر جن لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے فی الفور ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور ہماری گیسز دماغ کو جاتی ہیں، یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا کہ گیسز دماغ میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری وینز میں تناؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا، جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے، یعنی انڈائجیشن ان کی پراپر نہیں ہے، ڈائجیشن کے ایشوز ہیں یا ان کی آبسٹرکشن کے ایشوز ہیں، سدے بنتے ہیں جو کہ تو الحمدللہ وہ بھی اس سے ریلیف ہوتی ہے۔ زبردست، چلیں بہترین ہو گیا حکیم صاحب، آپ نے بڑی اچھی ٹپس دے دی ہیں۔ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے گھر میں ہی موجود ہوں اور آپ کو سمہاؤ ہیلپ کر دیں۔ اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ میری پہچان ہے سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، یہی دنیا یہی ایمان ہے سبحان اللہ، یہی دنیا یہی ایمان ہے سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، جو بنو سعد کے ریوڑ کا محافظ تھا کبھی، جو بنو سعد کے ریوڑ کا محافظ تھا کبھی، دونوں عالم کا نگہبان ہے سبحان اللہ، دونوں عالم کا نگہبان ہے سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، جو چٹائی پہ جھکائے ہوئے سر بیٹھا ہے، جو چٹائی پہ جھکائے ہوئے سر بیٹھا ہے، تینوں دنیا کا وہ سلطان ہے سبحان اللہ، تینوں دنیا کا وہ سلطان ہے سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، میں گناہ گار و خطا کار مگر ان کی یاد، میں گناہ گار و خطا کار مگر ان کی یاد، مہرباں مجھ پہ باہر آن ہے سبحان اللہ، مہرباں مجھ پہ باہر آن ہے سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ، یہی دنیا یہی ایمان ہے سبحان اللہ،
نعت حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حافظ مرکوب ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں کچن میں آ چکی ہوں عائشہ کے پاس, جہاں ان کے کچن کاؤنٹر پہ بالکل ایپیٹائزر ریڈی ہو چکا ہے. عائشہ سے ہمیں بتائیں کیا کیا بن چکا ہے اور کیا بن رہا ہے. سو مین کورس کے اندر ریسٹورنٹ سٹائل چکن کڑاہی ہے, اور اس کے اندر ہمدرد ریسیپی مکس استعمال ہوا ہے چکن کڑاہی کا, وہ بھی بالکل ریڈی ہے. اور ناچوز کی ہم چیز ساس بنا رہے ہیں اس وقت. یہ ناچوز وہی ہیں جو بہت ایکسپینسو ملتے ہیں جب بھی ہم باہر سے لینے جائیں. اور اس کے اندر میں نے استعمال کیا سبروسو کا کرسپی پاپر. سبروسو کے آئی مسٹ سے the product range is really good. It's very crispy from outside, very juicy and tender from inside. You can use crispy poppers in so many things, so many recipes. جس طرح سے آج ہم fully loaded nachos بنا رہے ہیں, اور یہاں پہ تیار ہو رہی ہے اس کی چیز ساس. اور اس میں ہم چیز ڈالیں گے اب. بالکل, اس کے اندر ہم چیز ڈالنا شروع کرتے ہیں اور اس کو آپ اسٹر کرتی ہیں تاکہ یہ اس کے اندر میلٹ ہوتا رہے. اس کے اندر پیزا چیز کا استعمال ہو رہا ہے. اوکے, یہ ایسی ساس ہے جی, یہ دیکھ لیں آپ کیمرے میں. اٹس اے وائٹ ساس بیسیکلی. اس کی وہی ہے جو وائٹ ساس جس طرح سے تیار ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہم چیز جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے. اور یہ کافی تھک ہو جائے گی آئی گیس عائشہ. ہاں, اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا رنی کنسسٹنسی میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین وی کین پور اوور آر ناچو ٹرے. اوکے, واو, زبردست. اور ہمیں ذرا ساتھ ساتھ آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ ناچوز آپ نے ریڈی میڈ یوز کیے ہیں, پاپرز آپ نے سبروسو کے یوز کیے ہیں. بالکل, سبروسو کو میں نے فرائی کر لیا اکارڈنگ ٹو پیکیج انسٹرکشنز. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں نے کچھ ویجیٹیبلس کا استعمال کیا ہے. فار ایگزامپل انین اینڈ ٹومیٹوز چاپ, جیلاپینو اور بلیک آلیوز کا استعمال کیا ہے. ساتھ میں سالسا ساس ہے. آئی ہیو سار کریم اوور ہیئر. سار کریم بنانا از ویری ایزی. ذرا بتا دیں کیسے بنتی ہے. سار کریم کے اندر آپ نے ہیوی کریم کا استعمال کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ لیمن جوس ایڈ کر سکتے ہیں یا ونیگر ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو صرف سٹر کر لیں. سار کریم جو ہے وہ آپ کی پریپیئر ہو جائے گی. سملرلی جو ہماری چیز ساس ہے, جسٹ میلٹس اے اسپون آف بٹر. تھوڑا سا میدا استعمال کریں گے, جتنا کوانٹٹی بٹر کی ہوگی اتنی ہی میدے کی ہوگی. اس میں ملک ایڈ کیا, تھوڑی سی سیزننگ ایڈ کی, اور ہم نے پیزا چیزز کے اندر ایڈ کر دی. اور اب ہم اس سے پور کر سکتے ہیں اس کے اوپر. کروں میں؟ ہاں جی پلیز. اوکے, آئی ول ڈو دی آنرز. دیکھتے ہیں جی, یہ دیکھیں نا آپ اس کو. واو, لکس سو گڈ. چیزی. کون کھائے گا اتنا چیز عائشہ؟ آئی تھنک عائشہ اٹس مور دین انف, یا ہم اس کو اور کر دیں؟ بس کافی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ویجیٹیبلس کو ایڈ کر دیں گے جو ہم نے نیچے ایڈ کی تھی. دیز آر جیلاپینوز آئی ہیو. ان پہ کوریانڈر بھی ڈالیں گے ہم. جی بالکل. دیکھا, میں بھی تھوڑا ایسے ان پٹ دے دوں اپنی تھوڑی سی آ کے کچن میں تھوڑی دیر کے لیے. اور اس کے اوپر اولیوز ہے. عائشہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کڑاہی کی بھی کچھ بتا دیں ریسیپی. اوکے, تو کڑاہی بنائی جو ہے اس کے اندر آپ نے 1 kg ون کے جی آپ نے چکن لینا ہے. اس کے ساتھ آپ نے سالٹ, بلیک پیپر, ٹرمرک اور چلی پاؤڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے ہاف کٹ کر لینا ہے ٹمیٹوز. اوکے. ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے کلوو لے لینا ہے گارلک کا. تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اسٹیم کر دینا ہے. جیسے ہی چکن تھوڑا سا کک ہو جائے گا, اس کے آپ نے جو ٹمیٹوز کے پیلنس کو ریموو کر کے میش کر دینا اسی کے اندر. اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہمدرد ریسیپی مکس, جو کہ کڑاہی مکس ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر جنجر پیسٹ ایڈ کریں گے. ساتھ میں اس کے اندر دہی ایڈ ہوگا, اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہیوی کریم. اس کو بنا لیں گے, اور اس کے بعد بالکل اینڈ میں اس کے اندر آئے گا آئل. آئل کو جب کک کرنا ہے تو اس کو بہت لو ہیٹ پہ کک کرنا ہے, تاکہ جو آئل ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے. اور آپ کی جو کڑاہی ہے یہ ہارڈلی 20 to 25 منٹس میں بن جاتی ہے. زبردست. چلیں جی, ہمارے بالکل ریڈی ہو چکا ہے, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا کچن کاؤنٹر بھی بالکل سیٹ ہو گیا ہے, چونکہ حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے ہم نے اتنا چیزی کھانا دکھایا آپ کو, اب ہم اس کا پوچھیں گے اس کو ڈائجسٹ کیسے کرنا ہے. تو ذرا ہمیں بتائیں نا, یہ جو ہمارے افطار کے اوپر لوازمات ہیں, یہ نارملی ہاتھ نہیں رکتا ان کے اوپر, اور لوگ بہت زیادہ کنزیوم بھی کر لیتے ہیں. ایون واٹر کا جو انٹیک ہے وہ بھی بڑا کم ہوتا ہے. تو واٹر انٹیک کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ جی, واٹر انٹیک کا یہ ہے کہ دیکھیں, مغرب سے لے کے سحری تک آپ کو 12-13 گھنٹے ملتے ہیں.
اس دوران آپ جو لوگ روزہ کھولتے 4-5 گلاس 3-3 گلاس پانی پیتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ اس میں یہ ہے کہ 1 گلاس پانی، آدھے گلاس سے 1 گلاس تک پانی پئیں اور کھجور کھائیں آپ. اس کے بعد جو بھی کھانا آپ کے لوازمات ہے وہ کھائیں، لیکن آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ پانی پینا شروع کریں وقفے سے، وہ آپ 8-10 گلاس تک پئیں تو آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا بلوٹنگ کو ایوائڈ کرنے کے لیے، اچھا بہت سارے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، کچھ اسکپ بھی کر لیتے ہیں، لیکن موسٹلی بہت سارے لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے روزے میں اپنے آپ کو بہتر کرنا، اسپیسیفکلی ڈائبیٹک پیشنٹس کو. جی ہائپر ٹینشن میں تو روزہ بہت فائدہ دیتا ہے. دیکھیں ہمارا جو بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک وجہ وہ کولیسٹرول ہے، اور جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں یا روزہ رکھتے ہیں نا تو آپ کا لیور کا جو میٹابولیزم ہے نا وہ پراپر کام کرنا شروع کرتا ہے، اور جس سے آپ کے اندر جو ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل اور یا جتنی بھی یہ ٹرائیگلیسرائڈ ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کو فرق پڑتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان بلڈ پریشر بلند فشار خون کے مریض جن کا رینل کی وجہ سے، جس میں آپ کا کریٹینن یوریا بڑھتا ہے، ان کے لیے روزہ رکھنے میں ممانعت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ تو بلڈ پریشر میں ہو گیا. جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس میں ٹائپ 2 والے پیشنٹ بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اندر آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے اپنی جو اگر انسولین پہ ہے تو اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کروائیں یا وہ میڈیسن کا ٹائم ایڈجسٹ کیا جائے. لیکن ٹائپ 1 والے جو پیشنٹ ہیں ان میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کریم صاحب آپ تشریف لائے. عائشہ ہم نے ساری باتیں کر لی، یہ جو روح افزا ڈیزرٹ تھا یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ کیسے ہے. بالکل. کیا ہے اس میں جی؟ اس کی ریسیپی بتا دیں ہمیں. میں نے بنایا ہے پہلے ونیلا کسٹرڈ، ٹھیک ہے، ہیوی کریم، ملک، چینی اور جیلیٹن کو اچھے سے مکس کر کے اس کو تھوڑا سا پکا لیا جیسے وہ تھک ہو گیا. اس کے بعد میں نے بنائی ہے ایک الگ کنٹینر کے اندر روح افزا، تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے، بیزل سیڈس اس کے اندر ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا اور جیلیٹن، وہ ایک روح افزا کی جیلی کے فارم میں آ جائے گا. اور اس کو آپ نے 4 آورس کے لیے ریفریجریٹ کرنا ہے. سو وی آل نو کہ روح افزا از اے ویری ہاؤس ہولڈ نیم. رمضان کے اندر ہم لوگ بہت اسے کنزیوم کرتے ہیں، تو آپ روح افزا کو ڈرنک کے ساتھ ساتھ ڈیزرٹ کے طور پہ بھی اس طرح سے لے سکتے ہیں، جو کہ بہت پریزنٹیبل ہے. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں کتنا خوش شکل ڈیزرٹ ہے. اب آپ دیکھیں ایک طرف ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو ڈیزرٹ دکھا رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں، افطاری کو کرنی ہے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے، چونکہ مرغوب حمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں جاتے جاتے حمدانی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آغاز اگر ان کے کلام سے ہوتا ہے تو اختتام بھی ہماری ٹرانسمیشن کا آپ کے کلام سے ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا حمدانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عائشہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ان دین ہم آپ سے کچھ کلام سنیں گے. صد لہن سرکار مدینے، صد لہن سرکار مدینے، آوے اوگن ہار مدینے، صد لو رب آکے میں بخش دیاں گا، رب آکے میں بخش دیاں گا، آ جاون گناہگار مدینے، آ جاون گناہگار مدینے، صد لو ہن سرکار مدینے، صد لو. یہ رب سن لے میری عرضاں، یہ رب سن لے میری عرضاں، دیواں عمر گزار مدینے، دیواں عمر گزار مدینے، صد لو ہن سرکار مدینے، صد لو. دنیا دے سب شہراں نالوں دنیا دے سب شہراں نالوں
رب دی عجب بہار مدینے رب دی عجب بہار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے آوے آگن ہار مدینے سد لو جو حبدار سجن سیدہ دا جو حبدار سجن سیدہ دا ان ملدا پیار مدینے ان ملدا پیار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے آوے آگن ہار مدینے